محبت جگہ جوت ہے جسے مٹھی میں کر کے آنکھوں کے سامنے رکھ لینا آسان نہیں۔ آنکھیں نہیں چندیاتی، قسمت چندیا جاتی ہے۔ وہ اتنی جلدی کہاں مہربان ہوتی ہے۔ محبت کی دیوی تو گھٹنوں کے بل جھکوا کر اپنی آنکھیں مون لیتی ہے نا۔ دیوی کی مرضی آنکھیں کھولے نہ کھولے۔ انسان جو سب سے زیادہ خواب محبت کے دیکھتا ہے تو انسان پر سب سے زیادہ خواب محبت کے ہی بھاری پڑتے ہیں۔ انسان کسی بھی مزاج یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، دعا کے لیے باقاعدہ ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، لیکن اندر ہی اندر اتنی آرزو ضرور کرنے لگتا ہے کہ کائنات میں چھپا کر رکھی گئی ساری محبت اس کی جھولی میں ڈال دی جائے۔ کہے نہ کہے پر اتنا ضرور سوچتا ہے کہ محبت کو وہ کچھ بھی کر کے چرا ہی لائے۔ ساری محبت چرا لینے کا خواب آلیان مارگریٹ نے بھی دیکھا تھا، اور یہ خواب اس پر بہت بھاری گزرا تھا، کیونکہ محبت وہ ممنوع سیپی بھی تو ہے جو مست مست نعت نچواتی ہے، پھر بھی دہن کھول کر در شہوار کے درشن نہیں کرواتی۔ جھولی پھیلائے رقص سے یار کے رقاص اپنے پیر جلا بیٹھتے ہیں تب بھی نہیں، بس نہیں، وہ اپنا تن من بھسم کر ڈالتے ہیں تب بھی نہیں۔ اپنی حیثیت سے نظریں چراتے وہ پرنٹ ورک کی حدود سے نکل کر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جس برف نے مانچسٹر کو اپنی ہتھیلیوں میں لے رکھا تھا وہ اسے گرتا دیکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب اسے دکھایا جائے گا چلتے چلتے کیسے گرا سا جاتا ہے۔ برف میں ایک قلندر خاصیت بہت کمال کی ہے، یہ گرتی ہے تو شور نہیں مچاتی، گر کر پگھل کر ختم ہو جاتی ہے تو بھی واویلا نہیں کرتی۔ برف اپنے سینے پر پڑتے گر جاتے اس کے قدموں میں یہ خاصیت منتقل کر دینا چاہتی تھی۔ مانچسٹر کی اتنے سالوں دیکھی بھالی سردی میں اب آلیان کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور سانسوں کی غمناکی اس پر گزرتے اس صدمے کی اولین گواہ بنی، اور اس کی بھوری بچوں سے چمک لی آنکھیں بھر آئی تھیں اور سانس نے روا رہنے کی صلاحیت کھو دی تھی۔ انسان تھا نا، رونا تو بنتا تھا۔ محبت کا سنہرا خواب جو دیکھ لیا تھا، خواب کے ٹوٹ جانے پر ٹوٹنا تو بنتا تھا۔ آسمان کے سارے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر مانچسٹر کی شاہراہوں پر بکھر رہے تھے، کائناتی محبت پر۔ کائنات کا ٹوٹ پھوٹ جانا تو بنتا ہے۔ سڑک پر چلتے ہوئے ایک بند گلی کے کنارے رک گیا جس کے اندر ایک بڑا کوڑا دان رکھا تھا۔ وہ اندھیرے میں کوڑا دان کے پیچھے جا کر دیوار کے ساتھ خود کو لگا کر کھڑا ہو گیا اور بے خیالی میں اپنے سر کو جھٹکا۔ اسے اپنی پہلی محبت یاد آ رہی تھی، مارگریٹ جوزف، اس کی ماں جو اس کی بھوری آنکھوں کو اپنی نیلی آنکھوں سے گھنٹوں دیکھا کرتی تھی۔ تھکتی نہیں تھی، وہ تھک جاتا تو اس کی ٹھوڑی اٹھا کر پھر سے دیکھنے لگتی اور جیسے خاموشی کی زبان سے کہتی جاتی، مجھے کیا معلوم تھا یہ آنکھیں مجھے ایسے لے ڈوبیں گی، لیکن میں خوش ہوں کہ یہ مجھے لے ڈوبی۔ میں شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ آنکھیں عطا کی گئیں۔ ان میں میری وہ تصویر بن کر اتری ہے جو مصور نہیں بنا سکتے اور آئینے نہیں دکھا سکتے۔ میں کیسے نہ شکر گزار ہوں۔ اس کی آنکھیں اس کے لبنانی باپ جیسی تھیں۔ وہ مارگریٹ کے مردہ ہوتے وجود میں جان ڈال دینے والی آنکھیں تھیں۔ وہ انہیں گھنٹوں کیوں نہ دیکھا کرتی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک کمرے کے بے حد چھوٹے اور نسبتاً گندے سے فلیٹ میں رہتا تھا جس کے ایک کونے میں کچن تھا، دوسرے کونے میں واش روم۔ بیڈ کمرے کے دروازے کے عین سامنے تھا۔ ایک کھڑکی تھی جس کے آگے ایک کرسی رکھی رہتی تھی۔ اس کرسی پہ کھڑے ہو کر آلیان کھڑکی سے سر ٹکا کر اپنی ماں کی راہ دیکھا کرتا تھا۔ مارگریٹ کے انتظار میں اس نے اپنی آنکھوں کو بہت تھکایا تھا۔ کمرے میں کچن اور واش روم کی ہمیں وقت رچی رہتی تھی، لیکن یہ فلیٹ اس وقت مہک اٹھتا جب مارگریٹ آ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیتی۔ مارگریٹ ایک اسپتال میں صفائی پر مامور تھی۔ اس کے جسم سے کئی طرح کے کیمیکل کی بو آتی، مگر یہ بو آلیان کے لیے دنیا کی بہترین خوشبوؤں سے بڑھ کر تھی۔ وہ صرف اس کی ماں نہیں تھی، اس کا سب کچھ تھی۔ مارگریٹ جوزف مسکرانے کی کوشش کیا کرتی تھی، لیکن وہ ایک بری اداکارہ تھی۔ اس نے زندگی کو زندہ دلی، ہمت اور جواں مردی سے گزارنے کے لیے کچھ اقوال رٹ رکھے تھے۔ وہ انہیں ہر روز دہراتی اور مسکرانے کی بھدی اداکاری کرتی اور اپنے کام پر چلی جاتی، مسکرا کر گھر کا دروازہ بند کرتی، کھولتی، دن کرتی، رات کرتی، روز کی بس یہی اداکاری۔ زندگی اقوال پر کامیاب ضرور کی جا سکتی ہے، خوش طالع نہیں۔
ایسی زندگی کو سیاہی سے تو بچایا جا سکتا ہے لیکن سترنگی نہیں رنگا جا سکتا. یہ دھنک جلی تو ہو سکتی ہے، دھنک ڈھلی نہیں. پھر تو یہ زمرے کی صورت اختیار کر لیتی ہے جو دل کے کانوں کے پردے پھاڑے ڈالتی ہے. ایسی زندگی تو نہیں ہوتی کیونکہ وجود میں دھڑا لوتھڑا چت ہو جاتا ہے، اور یہ لوتھڑا جو دل ہے اور جس کے دھوکے باز بزدل کا کوئی علاج نہیں، یہ غداری کرتا ہے اور اس سے غداری پر موت کی سزا ملتی ہے. تو مارگریٹ اقبال پر زندگی گزارنے کی کوشش کرتی رہی اور لحاف میں منہ دے کر روتی رہی کیونکہ اس نے زندگی کی ایک غلطی فاش کر ڈالی تھی. اس نے ایک مسلمان سے محبت کر لی تھی، ایک ایسا لبنانی مسلمان جو وہاں کام کے لیے آیا تھا، پونڈز کے لیے، محبت کے لیے نہیں. وہ اس روایت کا پاسدار تھا کہ سفر کے دوران گاڑی کے نئے اور انوکھے اسٹیشنوں پر رک جانے کو دل پر نہیں لینا چاہیے. سفر میں اسٹیشن تو آتے ہی رہتے ہیں، تو کیا سفر ہی روک دیا جائے؟ وہ سمجھدار تھا، اس نے سفر کو نہیں روکا. نیلی آنکھوں پری چہروں سے تو دنیا بھری رہتی ہے، کس چیز کی کمی ہے اس جہان میں؟ پھر ایک انسان کے لیے زندگی تباہ کر لینا کہاں کی روایت ہے؟ اگر ہے بھی تو یہ سب پرانی کہاوتیں ہوں گی، قدیم قصے کہانیاں. اس کی 6 سالہ زندگی اپنی ماں کی دبی سسکیاں سنتے گزری. وہ سمجھتی تھی وہ سو رہا ہے، پر ایسی آہوں کے سائے تلے سو جانا گناہ کے مترادف ہوتا. وہ دن بھر کام کرتی، رات بھر ہوتی. ایسی حالت میں وہ زیادہ دیر تک زندہ کیسے رہتی؟ کیوں کر زندہ رہتی؟ جو انسان کچن میں کام کرتا، بیڈ پر لیٹا، کھڑکی میں کھڑا، ہر حالت میں صرف انتظار کے مجسمے میں خود کو ڈھالتا چلا جائے، وہ زندہ رہ کر زندہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ ایسے انسان کو تو جلد مر جانا چاہیے، جس کا لوتھڑا دل خون بنانے کے بجائے خون اگلنے لگے. ایسے لوتھڑے کے مالک کو جلد ہی مر جانا چاہیے. وہ پہلی تکلیف وہ یاد جو علیان سے جدا ہونے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتی تھی کچھ یوں تھی کہ کمرے کی واحد کھڑکی کے آگے رکھی کرسی پر کھڑا وہ نیچے جھانک کر اپنی ماں کو تلاش کر رہا ہے. نیچے ایک مصروف سڑک تھی جس پر چھوٹی چھوٹی کئی دکانیں اور اسٹورز واقع تھے. مارگریٹ تھکی تھکی سڑک پر چلتی اسے نظر آئی. وہ اندر آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی. پھر چل کر اس کے پاس آئی اور اپنی وہی اداکارانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کرسی کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی. تم بہادر ہو نا؟ مارگریٹ نے ایک اچھی مسکراہٹ سے جا کر پوچھا. جب علیان تھوڑا بڑا ہوا تو اس نے کئی سالوں تک خود کو ہڑبڑا کر اٹھتے اور کہتے سنا، نہیں میں بہادر نہیں ہوں. وہ تنہا لوگ جب ایک دوسرے سے یہ پوچھنے کی جرات کرتے ہیں تو حقیقتاً وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب تیار ہو جاؤ، تم بہادر ہو یا نہیں، تمہیں بہادری دکھانی ہوگی. تلخ حقیقتیں تمہاری رسیلے زندگی میں گھلنے کے لیے تیار ہیں. کیا تم بھی تیار ہو؟ اپنے لبنانی باپ کی سی آنکھوں سے وہ مارگریٹ کو دیکھنے لگا. ہاں کی نہ، ہاں کی نہ. ماما پاپا کے پاس جا رہی ہیں. مارگریٹ نے اس کے گال پر پیار کیا اور کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی. دیکھا، وہ ایک بری اداکارہ تھی، زیادہ دیر تک مسکرا نہ سکی. پھر بہت دیر کے بعد وہ وہاں سے ہٹی اور ایک چھوٹے سے بیگ میں اس کے کپڑے رکھنے لگی. ایک دوسرے سفری بیگ میں اس نے اپنی ایک جینز اور 2 شرٹس رکھی. دونوں بیگ اٹھا کر اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے اپنی دوست کے پاس لے آئی اور اس کے گال چوم کر چلی گئی. مارگریٹ چلی گئی اور کتنی صدیوں بعد واپس آئی. اتنی صدیوں بعد کہ علیان نے جان لیا کہ اس کی ماں سوتے جاگتے، کام کرتے، خاموش بیٹھتے سسکتی کیوں رہتی ہے، وہ مسکرانے میں اتنی بری اداکارہ کیوں تھی، اور یہ بھی کہ اس کی نظریں کن ویرانیوں میں بھٹکا کرتی تھیں اور اس کے وجود سے آہیں کیوں اور کیسے نکلا کرتی تھیں. وہ ایک قبر بنی قبرستان کیوں لگنے لگی تھی، اور کرب کی جڑیں اس کے اندر سے پھوٹ کر تناور درخت بناتی جنگل کیسے ہو جایا کرتی تھی. جب وہ آئی تو سوسن آنٹی کے گھر کے پچھواڑے میں ایک طرف بیٹھا کھیلنے والے بچوں کو دیکھ رہا تھا. ان بچوں نے کئی بار اسے اپنے ساتھ کھلانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی ماں پر ہی گیا تھا. وہ ایک برا کھلاڑی تھا، وہ کھیل کو کھیل نہیں سکتا تھا. بیٹھے بیٹھے جیسے اسے خبر سی ہو گئی کہ اس کی ماں کہیں اس کے قریب ہے، وہ گھر کے اندر آیا. دور سے ہی اس نے مارگریٹ جوزف کی ہچکیوں کو سن لیا. وہ ساری اداکاری کو بالائے طاق رکھ کر رو رہی تھی. ہاں، مجھے وہ نظر آ گیا تھا، مجھے وہ مل گیا تھا. 3 ہفتے میں اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی رہی. اس کے دوست نے کہا تھا مجھے چند ماہ بھی رکنا پڑے تو میں وہاں رکوں اور مجھے وہیں ملے گا. وہ مل گیا، اور اس نے جیسے مجھے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا. مجھے اندیکھا کر کے وہ تیزی سے وہاں سے غائب ہو گیا.
میں اس کے پیچھے بھاگی، لیکن اتنی جلدی نہ جانے وہ کہاں گم ہو گیا تھا۔ سڑک پر ادھر ادھر بھاگتے میں چلا رہی تھی اور سوسن پھر بھاگتے بھاگتے میں نے خود کو گرا لیا کہ شاید کسی کونے میں خود کو چھپا کر مجھے دیکھتے وہ مجھ پر ترس کھا کر ہی آ جائے۔ میں گری ہی رہی اور روتی ہی رہی، لیکن وہ نہیں آیا وہ۔ اگلے دن وہ میرے ہوٹل آیا۔ دیکھو کتنا آسان تھا اس کے لیے مجھے ڈنمارک میں ڈھونڈ لینا، اور میں اتنے سالوں میں اسے دنیا بھر میں نہ ڈھونڈ سکی۔ میں بہت ناکارہ، بہت بیکار ہوں نا سوسن؟ جانتی ہو میرے 2 گھنٹے رونے کے بعد اور یہ بتانے کے بعد کہ پچھلے 4 سالوں میں نے کیسے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کس شخص کے پاس اس کا پوچھنے کے لیے گئی، خدا کے آگے کیسے گڑ گڑاتی اور اسے یاد کر کے کیسے روتی رہی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور کہا، یہ تمہاری طلاق کے کاغذ ہیں۔ میں نے اپنے مذہبی اسکالر سے اس کی تصدیق کروا لی ہے۔ تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن مجھے ہے، تم دستخط کر دو۔ پھر اس نے ایک لفافہ میرے آگے کیا اور کہا، یہ لو پیسے اور واپس جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، لعنتی کافر عورت۔ میں اسے کیسے یاد کرتی اور روتی بلکتی رہی۔ ان قصوں کو سن کر وہ مجھے طلاق دے رہا تھا، اس کے لیے میں خدا کے آگے کیسے گڑ گڑائی۔ یہ سن کر وہ مجھے لعنتی کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا جو اس نے ایک کافر عورت سے شادی کر لی۔ وہ تعلق ایک لعنت تھا۔ سوسن، اس نے کہا، میں ایک لعنت ہوں، اور خدا نے مجھے بھی بنایا اور اسے بھی۔ کیا خدا لعنتیں بناتا ہے؟ کیا خدا ایسا ناانصاف ہے کہ ایک کو اس جیسا انسان بناتا اور ایک کو مجھ جیسا؟ اس نے کہا، میں ایک کافر عورت ہوں۔ وہ کافر کسے کہتا تھا؟ خدا کو نہ ماننے والے کو، خدا کو چھوڑنے والے کو۔ اور ایک انسان کو نہ ماننے والے کو کیا کہتا ہے؟ بیوی کو بے آسرا چھوڑ دینے والے کو کس نام سے یاد کرنا چاہے گا وہ؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے مجھے گالیاں دی، میرے مرحوم والدین پر الزام لگایا کہ میں ان کی حرام کی پیداوار ہوں۔ میں سڑتا پا حرام ہوں، میری رگوں میں ناجائز اور گندا خون ہے۔ میں اور میرے آباء و اجداد شراب پیتے رہے ہیں اور میرے والدین کو شادی کی کیا ضرورت رہی ہوگی؟ میں ایک گندے غلیظ مغربی معاشرے کی پیداوار کیسے گل نہیں کھلا چکی ہوں۔ وہ گالیاں دیتا رہا، مجھے بتاتا رہا میں کیا کروں۔ وہ مجھے جتا رہا تھا کہ مجھے چھوڑ آنے کی اصل وجوہات کیا تھیں۔ وہ میرا کافر ہونا تھا، غیر مذہب ہونا تھا۔ پھر اس نے میرے خدا کو گالیاں دینی شروع کی۔ وہ مجھے بتانے لگا دراصل مذہب کس کا سچا ہے۔ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے میں ڈنمارک کی حکومت کو اپنے اور اس کے تعلق کو لے کر درمیان میں نہ لے آؤں، یا برطانیہ کو۔ وہ مجھ پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ اپنی بات میں وہ کس قدر سچا ہے، وہ ایک سچے مذہب کو ماننے والا ہے۔ میں نے اس سے کہا اگر اس کا مذہب اتنا ہی سچا ہے، اچھا ہے، تو ایسے سچے مذہب کے کس حکم کے تحت وہ میرے ساتھ برا کر رہا ہے؟ سوسن، مذہب کس کا سچا ہے اس کے لیے آپ کو خود کو سچا ہونا پڑتا ہے، پہلے خود کو مکمل کرنا پڑتا ہے، ورنہ مذہب کون سا مذہب ہے جو یہ سب کرنے کی تعلیم دیتا ہے جو وہ میرے ساتھ کر رہا تھا؟ وہ سوسن کے ہاتھ پکڑ کر اس سے سوال کرنے لگی۔ اس نے کہا وہ بھٹک گیا تھا، وہ میرے جوال میں آ گیا تھا۔ میں نے اپنی خوبصورتی کا استعمال کیا، اسے پھنسایا، اسے ورغلایا۔ بھٹک تو میں گئی تھی، پھنس تو میں گئی تھی اس کی محبت کے جال میں۔ میں کتنی خوبصورت ہوں اس کا احساس تو اس نے مجھے دلایا تھا۔ وہ تو کہا کرتا تھا خدا اپنے شاہکاروں میں مجھے بھی شمار کرتا ہوگا۔ وہ کہا کرتا تھا خدا کی مہربانی، اس نے زمین والوں کے نصیب میں اس شاہکار کی رونمائی کی۔ مجھ شاہکار کو تو اس نے بنایا تھا، پھر اس نے مجھے ایک لعنت کیوں بنا ڈالا؟ سوسن، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ کوئی لعنت کے توق کے ساتھ کیسے زندہ رہ سکتا ہے جبکہ اسے پہلے شاہکار کے رتبے پر فائز کر دیا گیا ہو؟ جسے خوب کہہ دیا جائے اسے غلیظ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ میرا سب تو چلا گیا نا، اس کا کیا گیا؟ وہ تو بیش قیمت لباس میں ملبوس پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت میرے سامنے تن کر کھڑا تھا۔ جھکی ہوئی تو میں تھی اس کے آگے، گڑ گڑا تو میں رہی ہی تھی۔ بھلا بتاؤ سوسن، جو نفع میں رہتے ہیں وہ میری طرح جھک کر گڑ گڑاتے ہیں، ایسے خوار ہوتے ہیں۔ خسارے میں کون رہا سوسن؟ وہ میرے ہاتھ پیر کاٹ ڈالتا، اس نے میری روح میں روح کاٹ ڈالی۔ وہ اتنا ظالم ہوگا، کاش مجھے معلوم ہوتا۔ میں اس سے محبت کرنے لگوں گی، کاش مجھے یہ بھی معلوم ہوتا، اور کاش وہ کھویا ہی رہتا۔ میں ساری عمر اسے ڈھونڈتی ہی رہتی، میری آنکھیں اس کے انتظار میں تھک کر مردہ ہو جاتی، لیکن ایسے ذلیل نہ ہوتی۔ اس کی زبان سے نکلا زہر میرے کان میں نہ ٹپکا ہوتا۔ سوسن، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ ہاتھ کے پشت کو ہونٹوں سے لگانے والا جب انہی ہونٹوں سے تھوکتا ہے تو کرب کا کیسا لاوا وجود میں پھٹتا ہے؟ میں تمہیں کیسے بتاؤں میں کس دلدل میں دھسی ہوئی ہوں؟
مارگریٹ نے اپنے وجود کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹنا چاہا. وہ ایسے تڑپ رہی تھی جیسے اس پر بوند بوند تیزاب ٹپکایا جا رہا ہو اور اس کے پاس نکل بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو. دیوار کی اوٹ میں کھڑے اس بچے نے اس تیزاب کی بو اپنے ناک میں گھستے محسوس کی. میں اس بھری دنیا میں جا کر کسے بتاؤں کہ اس نے مارگریٹ نامی شاہکار کی پردہ کشائی کیسے کی. کاش میں اسے کبھی نہ ڈھونڈ پاتی. میں نے اسے ڈھونڈ نکالنے کا گناہ کیوں کیا؟ میں نے گناہ ہی کیا. اگر اسے یہ سب کچھ کہنا ہی تھا تو وہ مجھے برطانیہ میں ہی کہہ کر چلا جاتا. وہ کاغذ جو اپنے مذہبی اسکالر سے تصدیق کروا لایا تھا مجھے یہیں دے کر چلا جاتا. لیکن اس کو مجھے خوار کرنا تھا. اسے میں پہلے لعنت کیوں نہیں لگی؟ اسے مجھ جیسی کافر عورت کے سر پر منڈلاتا خدائی قہر پہلے کیوں نہیں دکھائی دیا؟ ملک بدلتے ہی اسے اتنی عقل آ گئی. ایک امیر بیوہ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اسے میری اوقات یاد آ گئی. مجھے سب کہا کرتے تھے یہ عربی 10 شادیاں کر لیں تو پلٹ کر کسی ایک کی طرف بھی نہیں دیکھتے. پر میں نے کسی کا اعتبار نہیں کیا. میں نے اس کا اعتبار کیا جس نے مجھے دھتکار دیا. اس نے تو مجھ سے پونڈز کے لیے گرین کارڈ کے لیے بھی شادی نہیں کی تھی. اس نے مجھے زندہ درگور کرنے کے لیے یہ سب کیا تھا. برطانیہ میں شادی کرنے والا ڈنمارک میں مجھے طلاق دے رہا تھا. مجھے میرے والدین کی میرے مذہب کی غلاظت کے بارے میں بتا رہا تھا. اس نے ایک بار بھی میری آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو نہ دیکھا. اسے یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ میں اس کے قدموں میں گر جاتی ہوں. میں کیسے اس کے بغیر کرب میں مبتلا رہی. جان کر بھی اس نے ہمدردی سے بھی میری طرف نہ دیکھا. میں نے اس کے بیٹے کے بارے میں بتایا تو اس نے بات کی. اس بات کو ایسے سنا سوسن جیسے میں اسے اپنے کسی بوائے فرینڈ کے بچے کے بارے میں بتا رہی ہوں. اپنے بیٹے کے بارے میں سن کر اس کی آنکھوں سے ایسے نفرت ٹپکنے لگی جیسے کسی نے گناہ آلود ہاتھوں سے اس کے پاکیزہ وجود کو آلودہ کر دیا ہو. میرا بیٹا گناہ تھا اس کے لیے سوسن، صرف ایک میں نہیں. وہ ایک طلاق کا دکھ لے کر نہیں پلٹی تھی. اسے طلاق کے ساتھ کئی اور تازیانے مارے گئے تھے. اسے غلاظت کا ڈھیر ثابت کر کے اسی ڈھیر میں دفن کر کے بھیجا گیا تھا. اس سے منسلک ہر چیز پر تھوک کیا گیا تھا. محبت کا پیادہ زمین بوس ہوا. تپسیا ختم ہوئی. محبت کی پھٹکار زدہ کنیا کماری عین جوبن کر لائی اور محبت کے شراب کی مستحق پائی. وہ خاموشی سے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا. مارگریٹ نے آنسو پونچھ لیے. کتنی بدصورت ہو گئی تھی وہ اتنے سے دنوں میں. اس کے کپڑے گندے اور بدبودار تھے. اس کے وجود سے ایسی بسان اٹھتی تھی جیسے کچا گوشت دھیمی آنچ پر جل رہا ہو. مارگریٹ کے پیٹ کے ساتھ لگے اس کا دم گھٹنے لگا. امر جل کی دھارا زہر آب تھی. زہر ذہاب ہمیں وقت جاری رہنے والا زہریلا چشمہ نے اپنے دہن میں اس کے وجود میں کھول دیا تھا. اس میں سے بسان کیوں نہ آتی. پھر اس دن اس کے بعد سے اس نے یہ کہنا چھوڑ دیا. کرسمس کی ان چھٹیوں میں ہم ہلز جائیں گے. سچ؟ ہاں، بس تمہارے پاپا آ جائیں. وہ کب آئیں گے؟ شاید ابھی، آج رات، ورنہ کل صبح. میں نے انہیں خط لکھے ہیں، فون بھی کیے ہیں. وہ گندے ہیں، وہ نہیں آتے. وہ اچھے ہیں، وہ آ جائیں گے. وہ اتنا اچھا تھا کہ ایک بار بھی نہیں آیا. اس نے اپنی اولاد کو دیکھنے کی بھی چاہ نہیں کی. اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کی بیٹے کی آنکھیں اس جیسی ہیں. کچھ اس جیسے نقوش، گھنی بھویں، گھنی پلکیں، سفید رنگت میں مبہم گندمی رنگت کی جھلک. مغرب میں عرب گھلتا ہوا، عرب سے مغرب نکلتا ہوا. وہ ایسا تھا جس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے باپ نے خود کو دنیا میں چھپا لیا تھا. اور مارگریٹ آخر تک یہ نہ جان سکی کہ جو گم ہو جاتے ہیں ڈھونڈا انہیں جاتا ہے، جو خود کو چھپا لے انہیں ڈھونڈ نکالنا تذلیل ہے. تذلیل بلکہ گناہ ہے عظیم. ایسے گناہوں سے خود کو بچانا چاہیے. تو ایسے چھپ چکے مرد کی واپسی کے قصے کہانیاں بس ہوئی تھیں. دروازے پر ٹکی نگاہیں گناہ ناتمام ہوئی. اب وہ مارگریٹ نامی عورت صبح اٹھتی، اپنی آنکھوں کی سرخی کو میک اپ کی تہ میں چھپاتی، پھر بھی بدحیت ہی لگتی. 2 گھونٹ کافی ہچکیوں کی مانند حلق سے اتارتی، جلتے کچے گوشت کی بو کی تہوں میں مدفون اداکارانہ مسکراہٹ کو نکالتی اور اسے اسکول کے لیے تیار کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کے سڑک پر ایسے چلتی جیسے اپنا ہی تابوت اٹھائے اپنی ہی قبر کی طرف جا رہی ہو. اپنی ماں کے زیر سایہ بھی وہ ایسے ہی چلا کرتا جیسے اپنی ہی قبر کی قبر کشائی کے لیے جا رہا ہو. خود کو تابوت میں لٹانے خاموشی سے، طے شدگی سے. 2 انسان اپنے ہی پیروں پر چل کر اپنی اپنی قبر کی طرف کیسے جایا کرتے ہیں. مارگریٹ اور اس کے بیٹے کو دیکھ کر جانا جا سکتا تھا. پھر وہ اسکول سے گھر لاتی، اسے سینڈوچ بنا کر دیتی، گھر کو لاک کر کے چلی جاتی اور رات کو آتی.
اس وقت تک وہ کھڑکی میں کھڑا اس کا انتظار کرتا رہتا۔ سینڈوچ ویسے کا ویسا ہی رکھا رہتا۔ کھانا بھوک لگنے پر کھایا جاتا ہے اور اس کی بھوک مارگریٹ کی صورت دیکھتے ہی مر جاتی۔ وہ دعا کرنا نہیں جانتا تھا، اس لیے سوچا کرتا تھا کہ کاش اس کی ماں سے ایسی گندی بو نہ آیا کرے، کاش وہ اس بو سے چھٹکارا پالے کیسے بھی کر کے۔ اس کے باپ کی واپسی کے قصے جو اسے سنایا کرتی تھی وہ اب تمام ہوئے، لیکن پرانی تصویروں کو دیکھنا اس نے بند نہیں کیا تھا۔ وہ ایک تصویر کو جس میں وہ جھیل کے پانی میں پیر ڈبوئے بیٹھا تھا اور گردن موڑے مسکرا رہا تھا اور جگمگ کرتی آنکھوں کو لیے عرب کا شہزادہ لگ رہا تھا، اس کے چہرے کے ساتھ لگا کر دیکھا کرتی اور دیر تک دیکھا کرتی۔ ہاں تم میرے جیسے ہو، وہ خوش ہوتی اور گہرے سایوں میں گھر جاتی۔ پتہ نہیں وہ کس کس بات پر خوش ہو سکتی تھی۔ کچھ عرصے پہلے وہ یہی سب کر کے دکھایا کرتی تھی، دیکھو تو تم تو بالکل اپنے پاپا جیسے ہو۔ پھر وہ اپنے نمنا آنکھیں صاف کر لیتی۔ تمہارے پاپا تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، تم ان جیسے ہو، خوش ہوں اس پر۔ ہاں تم میرے جیسے ہو، کمل وہ ہر رات کیا کرتی، جیسے اسے ہر دن یہ ڈر ہو کہ کہیں وہ اس تصویر جیسا تو نہیں ہو رہا، اس شخص جیسا۔ اسے اپنی زندگی کا آخری مرد اپنی زندگی کے پہلے مرد جیسا نہیں چاہیے تھا۔ اب تم تو مجھے چھوڑ نہیں جاؤ گے نا؟ وہ اس سے پوچھتی نہیں تھی، بس بڑبڑاتی تھی۔ اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ چھوڑ جانا کسے کہتے ہیں۔ جن دنوں اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی، ان دنوں وہ رات رات بھر بڑبڑاتی رہتی۔ اس کی بڑبڑاہٹ عجیب ہو جاتی، جیسے ہچکیاں لیتی ہو، مدفن ہچکیاں، یا خود کو ایسی عدالت میں کھڑا کیے ہو جہاں ملزم بھی وہی اور مجرم بھی، جرم بھی اس کا اور سزا بھی اسے ہی سنائی جانے والی ہو۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں تمہاری دائیں آنکھ کی کمان کے کنارے پر بنے اس دل کو اپنی مٹھی میں لے لوں اور اسے کہیں چھپا دوں۔ ہاں چلو اپنے دل میں، تاکہ جب تم ہنسو اور کوئی اس دل کے رقص پر فدا نہ ہو پائے۔ میں کسی اور کو تم پر فدا ہوتے کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ میں مر جاؤں گی ولید۔ کل میں فرش صاف کرتے پھسل گئی، میری ناک سے خون بہنے لگا، میں رونے لگی۔ تم ہوتے تو اپنی آستین سے میرا خون صاف کرتے اور مجھے باہوں میں بھر کر کہتے، مارگریٹ دی سپر وومن۔ سپر وومن بھی روتی ہے کبھی، اور تمہاری نیلی آنکھوں میں ایک ہی چیز بھلی نہیں لگتی، آنسو۔ تم وہ کام کیوں نہیں کرتی ہو مارگریٹ جو مجھے اچھے نہیں لگتے؟ تم آہ کیوں کرتی ہو؟ اگر تمہیں کسی وجہ سے رونا ہی ہوا کرے تو تم خود کو کہیں چھپا لیا کرو، اپنی روتی صورت کو میک اپ سے چھپا لیا کرو۔ مجھے معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم روتی رہی ہو۔ میں روتی رہی ہوں مارگریٹ، صبح تک یہی ایک فکرہ بڑبڑاتی رہتی۔ اس نے تھوک کر چاٹ دی گئی محبت کی پوشاک میں خود سے پیوند کاری کر لی تھی۔ وہ ایک ایسی جزامی بڑھیا بن گئی تھی جس کے جسم اسی کی دوا تھے۔ اسے کسی وید کے پاس جانے کی حاجت نہ تھی۔ کوئی ایسی محبت کو توق زدہ زنجیر پا کر کرے جو گرد بنی بوٹی بوٹی نوچتی ہے، ایسے مردار خور کو کوئی رحم والا مردار کرے، کوئی رحم کرے۔ اور جب وہ بہت زیادہ بڑبڑانے لگتی، اس کے کانوں میں مزید سکت نہ رہتی سننے کی، وہ اپنے کانپتے ہاتھ کھولے سے مارگریٹ کے جسم کو چھوتا اور جھرجھری لے کر بڑبڑانا بند کر دیتی اور ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے وجود میں سمیٹ لیتی۔ نہیں، اپنے بیٹے کو نہیں، عرب کے گم ہو چکے اپنے شہزادے کو، جس کی محبت کو مار کر بھی وہ نہیں مار پا رہی تھی، جو خود زندگی کے کنارے پر گھسیٹ لائی تھی اور موت کی طرف کسی شکوے کے بغیر ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ اور کون کہتا ہے کہ موت سپاہ شب خون ہے؟ موت نے قطعاً مارگریٹ کی زندگی پر شب خون مارنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ کام تو خود مارگریٹ کر رہی تھی اور خود سے شتا باندھی کر چکی تھی۔ ذرا سی تپش ملتے ہی وہ جل کر بھسم کیسے نہ ہو جاتی۔ ایسی حالت میں اسے کون بچا سکتا تھا؟ کوئی معجزہ ہی، اور وہ کوئی نبی یا پیغمبر تو تھی نہیں، وہ تو صنم گزیدہ تھی، اور معجزے ایسے لوگوں پہ اتنے مہربان نہیں ہوتے۔ ایک رات وہ بڑبڑاتے ہی مر گئی۔ جس رات میں نے اپنی زندگی کے آخری مرد کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا، وہ اس کے ہاتھ کو بار بار اپنے ہونٹوں، اپنے گالوں، اپنی آنکھوں سے لگاتی۔ اس کی زندگی کے اس آخری مرد کی آنکھوں سے آنسو ماتمی جلوس کی طرح آہ و بکا کرتے رواں تھے۔ انسان بڑا حساس واقع ہوا ہے۔ موت کی آہٹ پر اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 9 مہینے زندگی نمو پاتی ہے تو وہ ایسا واویلا مچاتی ہے۔ موت تو سالوں اور سالوں ہی نمو پاتی ہے اور اپنی آمد پر کسی اہتمام کا واویلا نہیں مچاتی ہوگی۔ وہ رو رہا تھا، واویلے پر اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔
اپنی طرف سے مارگریٹ اپنے ماں باپ، اپنے گھر، اپنے بچپنے، اپنے اسکول کی باتیں کر رہی تھی، اسے سنا رہی تھی، لیکن دراصل وہ اسے ہر دوسری بات کے بعد اس پہلے شخص کے قصے سنانے لگتی تھی جو اس کی پائنتی موجود تھا، نہ سرہانے جو اس کے آخری وقت میں آنے والا تھا، نہ ہی جنازے پہ۔ مارگریٹ کو کوئی خواہش نہ تھی اس شخص کو خدا کے حضور مورد الزام ٹھہرانے کی، وہ وہاں بھی یہی کرنے والی تھی، وہ خدا سے اسے مانگنے والی تھی، وہ رحمت الخاتون تھی جو اس کے لیے خدا سے رحم مانگنے والی تھی۔ قہوہ پینے کے بعد وہ ہمیشہ کپ کو اوندا کر دیا کرتا تھا، یہ اس کی عادت تھی، مجھے اس کی عادت بہت پسند تھی۔ ہاں واقعی مارگریٹ کو اس کی عادت پسند تھی، اس کی کافی کا مگ خالی ہوتے ہی اوندا ہو جاتا، بڑے ہوتے ہوئے اس نے کئی اوندے کپ پاؤں کی ٹھوکر سے توڑ ڈالے، اوندے کپ دیکھ کر وہ پاگل سا ہو جاتا، اس کا بس نہ چلتا کہ کیسے وہ اس دنیا کو اس بھٹی میں جلا ڈالے جو اس کی ماں کے اندر بھڑکتی رہی تھی، اور وہ ساری دنیا کو اوندا کر دے جس میں بھٹک بھٹک کر وہ کسی کو ڈھونڈتی رہی تھی۔ کاش تمہاری آنکھ کے کمان کے کنارے بھی تل ہوتا، تمہاری دنیا میں آتے ہی میں نے سب سے پہلے اس تل کو ڈھونڈا، میں نے 9 مہینے اس ایک تل کے لیے دعائیں کی تھی، اور آخری بات جو کر کے وہ خاموش ہو گئی وہ بس اتنی سی تھی، بس اب تم میرے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگا لو۔ اس نے اس ہاتھ کو ہونٹوں سے لگا لیا، لگائے رکھا، لیکن وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا محبوب نہیں۔ اور پھر 26 سال کی جوان لیکن بوڑھی ہو چکی نیلی آنکھوں اور کبھی کی گلابی رنگت والی مارگریٹ کو اس نے تابوت میں پھر سے کسی کے انتظار میں ابدی نیند سوتے دیکھا، اور تابوت کے کناروں اور دیوانوں کی طرح رویا۔ آلیان مارگریٹ، اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے کس سے سب سے زیادہ نفرت کرنی ہے، اپنے باپ سے۔ وہ ادارے میں پرورش پانے لگا، کچھ عرصے بعد اسے بتایا گیا کہ ایک خاتون نے اسے گود لے لیا ہے، وہ ان کے گھر ان سے ملنے جا سکتا ہے۔ اسے ایک رات اس خاتون کے گھر چھوڑ دیا گیا۔ وہ خاتون ماما مہر تھی، انہوں نے اسے دیکھتے اس کی دونوں ہتھیلیوں کو ہونٹوں سے لگا لیا اور اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا۔ مارگریٹ، انہوں نے ہولے سے سرگوشی کی، وہ ان کی گود میں رات بھر بیٹھا رہا، وہیں سو گیا۔ یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی، وہ اب تک اپنی زندگی میں دوسری بار محبت کر رہا تھا، اور پھر سے ایک عورت سے، ایک سے پیدائشی ہوئی تھی، دوسری سے موت ذاتی، کسی آسمانی صحیفے کی طرح جس کے اترتے ہی بس آنکھوں سے لگا لیا جاتا ہے، سینے میں اتار لیا جاتا ہے، مقدس محبت جس کی عبادت کرنے پر دل مائل رہتا ہے۔ ماما مہر سے جدائی سے شاک کرتی، وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، ان کے لیے رویا کرتا تھا۔ وہ ایک نئی عورت سے مل رہا تھا جس کی آنکھیں گہرے پانیوں میں ڈوبی نہیں رہتی تھی، جس میں آس تھی نہ انتظار، اور یہ خاتون بڑبڑایا بھی نہیں کرتی تھی، رویا کرتی تھی، نہ ہی اس کی تھوڑی کو اٹھا کر اس کی آنکھوں کو گھنٹوں تکا کرتی۔ وہ ان کے سینے سے لگے اسے انسانی گوشت کے جلنے کی بو بھی نہیں آتی تھی۔ کیسی خاتون تھی وہ، بالکل مارگریٹ جیسی نہیں تھی۔ جس رات وہ ان کے سینے سے لگ کر سونے لگتا اس انتظار میں رہتا کہ کب وہ کوئی سسکی بھریں گی، کسی کو پکاریں گی۔ ہاں وہ بہت محبت سے اپنے شوہر، اپنے والدین کا ذکر کیا کرتی، یا اسے کہانیاں سنایا کرتی جن میں پریاں ہوتی، ان کے کھیل تماشے شرارتیں ہوتی، لیکن کوئی اختتام نہ ہوتا، نہ دکھ، نہ آہ، نہ رونا، نہ رلانا۔ وہ قصہ گو نہیں تھی کیونکہ وہ محبت گو تھی، وہ ایک اچھی کہانی نہیں بن سکتی تھی کیونکہ وہ ایک انسان بننے میں مصروف رہتی۔ وہ کیمیا گر تھی، انہیں تو تانبے کو سونا بنانا تھا، سونا۔ وہ اس سے کہانی سننے کی فرمائش کرتی، اسے بہت وقت لگا کہانی بننے میں، ایک لمبا عرصہ وہ ایک ہی جملہ دہراتا رہا، ایک پری تھی۔ پھر وہ خاموش ہو جاتا، دونوں خاموش ہو جاتے۔ کئی سالوں تک ایسے ہی شروع اور اختتام پذیر ہوتی رہی۔ ماما مہر نے ہمت نہیں ہاری، انہیں معلوم تھا، انہیں انتظار تھا کہانی آگے ضرور بڑھے گی، اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ وہ محبت ہی کیا جو اختتام پر صابر ہو جائے۔ کہانی ایک دن آگے بڑھ گئی، کئی سال لگے لیکن ایسا ہو گیا۔ ایک پری تھی، وہ جنگل میں پھول لینے نکلی اور 2 دونوں والے ایک بندر کو دیکھ کر ڈر گئی اور جلدی سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ درخت نے اس سے کہا وہ پانی میں چھلانگ لگا دے ورنہ بندر اس کے سارے بال کھا جائے گا۔ بندر اس کے سنہری بال نہ کھا جائے، اس ڈر سے اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ لیکن یہ کیا ماما، مچھلیوں نے اس کے سنہری بال کھا لیے۔ وہ باہر نکلی تو سب درخت، سارے پھول، سارے بندر ہا 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 کرنے لگے، ایسے منہ کھول کر ہا 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 کرتے رہے۔ ماما مہر کی طرح کہانی کہیں سے بھی شروع ہو، اسے ہا 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 پہ ختم ہونا چاہیے ہر صورت۔ بیٹے آلیان نے یہ گر آخرکار سیکھ ہی لیا۔
اس رات ماں بیٹا نشستگاہ میں دیر تک لوٹ پوٹ ہوتے رہے تو عالیان میں زندگی آخر کار نمو پانے لگی، اور یہ محبت کا ہی کمال تھا، وہ مردے کو زندہ کر ڈالتی ہے، زوال کو کمال، کمال کو با کمال۔ آپ سن رہے ہیں سمیرہ حمید کا ناول یارم، NYKN بکس کی جانب سے، اقصیٰ خالد کی آواز میں۔ ماما مہر میں اس کی جان آ چکی تھی، اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ان سے دور، ان کے بغیر رہنا۔ انہی دنوں اس نے جانا کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں تکلیف ضرور ہوتی ہے، جو ہمیں چاہیے ہو وہی ہم سے دور ضرور ہوتا ہے، جسے مٹھی میں بند کر لینے کو جی چاہے اس کے لیے دل مٹھی میں ضرور آ جاتا ہے۔ 15 سال کا ہو جانے کے بعد اسے چیزیں دی گئیں جو اس کی ماں کی تھیں، جسے آنٹی سوسن نے ادارے کے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے وہ تصویر جسے وہ اس کے گال کے ساتھ لگا کر گھنٹوں دیکھا کرتی تھی، سب سے پہلے پھاڑ کر پھینک دی۔ وہ خط جو غلط پتوں کی وجہ سے واپس آ چکے تھے، انہیں بھی وہ پھاڑ ڈالتا اگر وہ مارگریٹ کے ہاتھوں سے نہ لکھے گئے ہوتے۔ کچھ وہ خطوط بھی تھے جو مارگریٹ کی موت کے بعد واپس آئے تھے، یعنی اپنی موت سے پہلے بھی وہ اسے خط لکھتی رہی تھی۔ اس نے کبھی ان خطوط کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی سوائے ایک بار کے۔ آج سے 4 سال پہلے جب تم اپنے گھر والوں سے ملنے کا کہہ کر مانچسٹر سے جا رہے تھے تو مجھے لگتا تھا میں تمہاری مانچسٹر میں آخری بار دیکھ رہی ہوں۔ یہ ایسا وہم تھا کہ کچن میں کام کرتے میں اپنا ہاتھ جلا بیٹھی۔ ہسپتال میں تمہاری دی انگوٹھی بھول آئی، سارے ہسپتال میں اس انگوٹھی کو ڈھونڈتی رہی۔ کوڑے دان میں اگلے دن اس رنگ کے ملنے نے مجھے پاگل سا کر دیا تھا۔ لکھے جانے والے سبھی خط واپس آتے رہے، جس کی آنکھ کی کمان کے کنارے تلتا اسے ڈھونڈنے مارگریٹ گاہے بگاہے نکلتی رہی، یہاں تک کہ زندگی کی آخری سانسیں لینے لگی۔ پھر موت نے اسے اپنی سانسیں عطا کر دیں اور اپنے سارے وہموں کے ساتھ وہ پوشیدہ ہو گئی۔ وہ شخص اس کا جائز بیٹا تھا یا ناجائز، اسے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسکول میں اس کے نام کے آگے ولید البشر لگتا تھا، جو بڑا ہونے پر اس نے بدل دیا۔ وہ کسی ولید البشر کو نہیں جانتا تھا۔ اگر دنیا میں کوئی ولید البشر تھا تو وہ اس کا باپ نہیں تھا، ایک بھیڑیا تھا جس نے اس کی ماں کو چیر پھاڑ ڈالا اور اسے لعنت قرار دیا۔ اس عورت کو اس نے لعنت قرار دیا جس نے اس کے بعد دوستی کے نام پر بھی کسی مرد سے بات نہ کی۔ وہ ایک لعنت ہی ہوتی تو رنگین کپڑے پہنے خود کو سجائے بنائے وہ اب تک بڑی شان سے زندہ ہوتی۔ اس کے لحاف اس کے منہ سے نکلنے والے خون کے چھینٹوں سے سرخ نہ ہوئے ہوتے، اس کی راتیں سسک کر نہ گزرتی، اس کے دن آنکھوں کی نمی ہرگز نہ چھپاتے، اسے زندگی گزارنے کے لیے اقوال یاد نہ کرنے پڑتے، اور ہر روز اسے خود کو بہادر بنا کر زندگی کے سامنے نہ کھڑا کرنا پڑتا۔ وہ اسے لمبے لمبے خط نہ لکھتی، پاگل ہوئی اسے ڈھونڈتی نہ پھرتی۔ بے وفا اور لعنتی عورتیں اتنے وبال پالتی ہیں بھلا؟ وہ کیا ایسی عورتیں اتنی جلدی مر جاتی ہیں، اور کیا اتنی ہی آسانی سے وہ موت کو خوش آمدید کہتی ہیں؟ پہلے وہ سوچا کرتا تھا وہ اس شخص کو ڈھونڈ کر مار ڈالے گا، لیکن ماما مہر کہا کرتی تھی کہ اپنے دل و دماغ کو اس معاملے پر خاموش رکھو، سارے وبال یہیں سے پھوٹتے ہیں۔ ولید البشر کا خیال آتے ہی وہ اپنے دل و دماغ کو خاموش کروا دیتا۔ شروع میں مشکل لگا لیکن اس نے کر لیا۔ ماما مہر ٹھیک کہتی تھی، اسے وبال پالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی زندگی میں مارگریٹ اور مہر موجود تھی اور اسے انہی کے سہارے زندگی مکمل کرنی تھی۔ وہ خاصر گھاٹا کھانے والا وقت ہے۔ برفیلی ٹھنڈ میں مانچسٹر کی ایک بند گلی کے کنارے وہ خود کو دنیا سے چھپا کر کھڑا ہے۔ مارگریٹ اس کی ماں کا نام ہوگا تو باپ کا کیا ہوگا؟ معمولی وجہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے معمولی۔ اس کے باپ کا خاندان کوئی عطا پتہ نہیں، وہ کون ہے وہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا۔ یورپ کے آزاد معاشرے کی دین، غیر مذہبی غیر اخلاقی اقدام کی پیداوار۔ میرے خاندان کے لیے تمانچے جیسی باتیں ہوں گی یہ سب۔ عالیان نے جھرجھری لی، اسے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ جس دیوار کے سہارے وہ کھڑا تھا وہ گیلی تھی اور اس میں سے بو آتی تھی۔ نہیں، وہ غلط تھا، بو تو اس کے اندر سے آ رہی تھی، انسانی گوشت کے جلنے کی۔ ہاں، اب اسے ٹھیک ٹھیک معلوم ہو گیا تھا اس کی نیلی دھنسی ہوئی آنکھوں والی ماں نے کیا محسوس کیا تھا جب اس شخص نے جس سے وہ دیوانوں کی طرح محبت کرتی تھی اسے لعنت قرار دیا تھا۔ اچھا، تو کیا اس کا سانس بھی ایسے حلق میں اٹکا ہوگا کہ سانسوں کی نجات کے لیے موت کو بلاوا دینا پڑا ہوگا؟ زمین دلدل ہے، آکاش اندھیار کا سیواک ہے، دھڑ 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 لاکھوں کروڑوں تاریخ غبار سے اٹھے پٹوا ہوئے، زندگی اندھیار کی چاکر ہوئے، اور لو روشنیاں گل ہوئیں، اب بس گل ہوئیں۔
اس شخص کے دل کو تسلی نہیں ہوئی. اس نے مارگریٹ کے بیٹے سے بھی بدلہ لیا، اسے بھی ذلیل اور رسوا کر دیا تھا. اس کی ذات کو لے کر اس پر سوال اٹھے تھے. اس شخص کی شناخت سے اس کی شناخت ہونی تھی، جس شخص کے نام کو وہ اپنی زبان سے نہیں ادا کرتا تھا. اس شخص کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لگانے پر اسے تسلیم کیا جائے گا. اگر ایسا ہی تھا تو اسے کچھ نہیں چاہیے تھا. اسے کوئی پہچان، کوئی محبت نہیں چاہیے. اسے امرہ واجد اب نہیں چاہیے. اس کی ماں پر غیر اخلاقی اقدام کی وجہ سے انگلی اٹھانے والی امرہ واجد. بددعاؤں سے آصبوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا. آخر اس نے اس لڑکی کو کیوں پسند کیا؟ اس کی بدقسمتی اسے اسٹوڈنٹ پارٹی میں لے گئی، ورنہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اس فضول سے مذاق میں شرکت کرنے کا جو فریشرز کے ساتھ کیے جاتے تھے، خاص کر امرہ کے ساتھ کیے جانے والے مذاق میں تو اسے بالکل دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ جب لڑکی اسے ملی تھی اس کا مزاج ہی بگاڑا تھا اس نے. وہ ایک طرف اندھیرے میں کاکٹیل لیے بیٹھ گیا اور سارا تماشا دیکھنے لگا. اور جب وہ رو رو کر اردو میں چلانے لگی تو اسے برا لگا، اور جب گھٹنوں میں سر دے کر وہ باقاعدہ رونے لگی تو مارگریٹ کچن میں اس کے لیے کچھ پکانے کی کوشش کر رہی تھی. وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اور کھڑکی سے اندر کچن کی طرف سے آتی آوازیں سن رہا تھا. جب ان آوازوں کو سنتے سنتے وہ خود رونے جیسا ہو گیا تو کچن کی طرف آیا. ماما، اس نے روتی ہوئی مارگریٹ کو بلانے کی جرأت کی. کچھ دیر بعد وہ چھری پھینک کر اس کی طرف پلٹی. اس کی انگلی سے خون نکل رہا تھا. میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے. اگر وہ براڈ وے میں کام کرتی تو سارے براڈ وے کو لے ڈوبتی. اتنے سے بچے کو الو بنانے میں وہ ناکام تھی. انگلی کٹ کر رونے کی وجہ بتا رہی تھی. اس نے انگلی سے خون کو بہنے دیا اور روتی رہی. مجھے بہت درد ہو رہا ہے، بہت درد، وہ کہہ رہی تھی اور خاموش کھڑا انگلی کو نہیں آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جن سے خون ابل رہا تھا. وہ خون فرش پر نہیں اس کے دل پر گر رہا تھا. امرہ واجد سسکنے لگی، رونے لگی تو آنسو اس کے دل پر گرنے لگے. اسے الہام ہوا کہ مارگریٹ کی طرح لحاف میں منہ دے کر وہ بھی بہت روتی رہی ہے. مارگریٹ کو پھر سے کسی نے رلا دیا. وہ رات اس نے جاگ کر گزاری. مشرقی افق پر دو نین دھرے تھے اور ان میں ڈوب جاتا تھا. بھوری آنکھوں میں جو دیپ بجھے پڑے تھے وہ جل اٹھے تھے. وہ تان سین کی شاگرد رہی ہوگی. اس نے اس کے اندر چراغاں کر دیا تھا. وہ حیات کا دہانہ تھی، وہ اسے زندہ کر رہی تھی. وہ مشرقی ساحرہ تھی، بس میں کر لینا وہ سیکھ کر آئی تھی. وہ بنفشین بھی تھی، وہ اس کے زخم منجمل کرنے آئی تھی. اسے لڑکیوں میں صرف اتنی دلچسپی تھی جس سے کال کو چڑ ہو سکے. وہ کال کی ہر گرل فرینڈ کو لے اڑتا. کال کے ساتھ یہ سب چلتا رہتا تھا. پھر اس نے ایک ایسی لڑکی میں دلچسپی کیوں لی جس نے اتنی حقارت سے وہی سارے الفاظ اس کے منہ پہ دے مارے جو کبھی ڈینمارک میں اس کی ماں کے منہ پہ مارے گئے تھے. وہ خود اپنے باپ کے لیے بھی اتنا ہی برا تھا جتنا اب امرہ واجد کے لیے. اس نے استہزائیہ ہنس کر سوچا، ایک ہی نسل کے دو افسانوں کا ایک جیسا نصیب. دونوں کو محبت ہوئی، دونوں کو بدلے میں دھتکار ملی، دونوں کو لعنت قرار دیا گیا. دو انسانوں کے نصیب میں اتنی مماثلت. وہ واقعی بہت بد نصیب کا. اس کا انجام دوسرے کا آئندہ لکھ دیا گیا تھا. امرہ واجد کو اس کی ماں سے زیادہ اس کے باپ کی فکر تھی، جس کی غلیظ تصویر کو اس نے پھاڑ کر پھینک دیا تھا. وہ انگلی اٹھا رہی تھی کہ وہ کون تھا. وہ آلیان مارگریٹ تھا. اور اسے کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر آلیان نام اسے اس کی ماں نہ دیتی تو وہ یہ بھی بدل لیتا. اسٹوڈنٹ پارٹی کے بعد اس نے خود کو اس سے دیکھتے پایا. وہ اس کے ڈپارٹمنٹ تک جاتا. وہ اپنے لمبے دوپٹے کو سنبھالتی یونیورسٹی کے در و دیوار کو ایسے دیکھتی جیسے کسی نئی جہان آ چکی ہو. وہ اپنے آپ میں مسکراتی رہتی، خاص کر تب اس کے قریب سے کوئی عجیب و غریب لباس یا ہیئر اسٹائل والا اسٹوڈنٹ گزرتا. اسٹوڈنٹ پارٹی کے بعد اس نے دیکھا ہنسی کو دبائے زبردستی کا منہ کھلائے وہ سب کی معذرت سن رہی ہے، جیسے اس پر اس نے ہر جانے کا دعویٰ کر دینا تھا. یہ اس کی انسان دوستی کی مثال ہے کہ وہ ایسا نہیں کر رہی. ڈیرک جیسے ہاتھ باندھے سزا کے انتظار میں کھڑا تھا اور وہ کسی خونخوار بادشاہ کی اکلوتی بیٹی بنی ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو بس اب تمہیں بھوکے شیروں کے آگے ضرور ڈالا جائے گا. وہ اکثر آکسفورڈ روڈ پر اس کے پیچھے جاتا. اس کا دوپٹہ اس کے لیے بڑا مسئلہ تھا. اسے اتنے بڑے بڑے دوپٹے لینے کا شوق بھی تھا اور انہیں سنبھالنا بھی نہیں آتا تھا.
شاید وہ سارے مانچسٹر کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ صرف وہ اکیلی مشرق کی پہچان ہے. جی ہاں، وہ اکیلی. ایک دن جب وہ آکسفورڈ روڈ پر اس کے پیچھے آیا تو اس کا دوپٹہ اس کے پیچھے والے کے پاؤں میں لچ گیا. پیچھے والا معذرت کر کے آگے بڑھ گیا اور وہ دوپٹے کے کنارے اور اس کنارے کو پیر تلے دبانے والے کو گھورتی رہی. کچھ آگے جا کر اتفاقاً وہ بیچارہ الجھ کر گر گیا اور وہ جو پیچھے کھڑی سے گھور رہی تھی منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی. اس کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے اس لڑکے کو کہہ رہی تھی، اب آیا مزہ، اگلی بار دھیان سے چلنا، یوں گدھے. اور اس دوپٹے کو لے کر اگلا منظر کچھ یوں تھا کہ ایک ہندوستانی لڑکے نے زمین بوس ہوتے اس کے دوپٹے کو پیچھے سے اٹھا دیا اور اسے ساتھ کوئی استثنائیہ جملہ یا طنزیہ کہا اور ہنسنے لگا، اور پھر ایک دم سے اس کی ہنسی تھم گئی. امرہا واجد ہاتھ لہرا لہرا کر اسے کچھ کہہ رہی تھی. ہندوستان پاکستان کی تاریخی ناچیاکی کا ایک چھوٹا سا منظر. بات شاید دوپٹے سے ہوتی اسلام آباد اور دہلی تک جا پہنچی تھی. اور اس سے اگلا منظر کچھ ایسے تھا کہ یونی کے باغ میں لگے ایک پودے کے ساتھ اس کا دوپٹہ اٹک گیا اور وہ ذرا آگے چلی گئی. دوپٹے کے کھچاؤ سے اسے پیچھے پلٹنا پڑا اور ایسا کرتے وہ اپنے پیچھے آنے والی لڑکی سے ٹکرا گئی. ٹکر سے اس بیچاری کی اینک گرتے ہی ٹوٹ گئی جو اس نے کچھ دیر کے لیے سر پر بالوں میں لگائی تھی. ظاہر ہے وہ بیچاری صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی. اگر امرہا واجد ہوتی تو دھاڑے مار مار کر روتی. اسٹوڈنٹس کی ہمیں وقت کی خالی جیبوں پر ایسے نقصانات کسی ہائیڈروجن بم کی طرح پھٹتے ہیں، اور وہ تو پھر اس کا نظر کا چشمہ تھا کتابوں سے زیادہ اہم اور ضروری. عالیان کو اس سے بات کرنے سے زیادہ اس کے پیچھے پیچھے رہنا دلچسپ اور خوش کن لگتا. وہ اپنی کلاسز سے فارغ ہوتے ہی اس کے پیچھے پیچھے ہوتا. اتنے سالوں کی اچھی تعلیمی کارکردگی میں وہ اتنی بے قاعدگی کا متحمل تو ہو ہی سکتا تھا. ایک دن اس کے کلاس فیلوز اسے پروفیسر ڈرل کے آفس بھیج دیا. یہ وہی کلاس فیلوز تھے جو پروفیسر ڈرل کو جانتے تھے اور امرہا کو بھی. پروفیسر سے واٹ ہی ایسے پوچھا کرتا جیسے کہہ رہے ہوں کیا، یعنی کہ کیا ہیں، کیا، اب بولو نا، بولتے نہیں. ایسے واٹ کو سن کر سامنے پیش ہونے والا کتنے ہی ضروری کام کو لے کر آیا ہوتا. یہی سوچتا آخر کیا ضرورت تھی اتنے معمولی سے کام کے لیے پروفیسر کو تنگ کرنے کی ہے. وہ دونوں ہاتھوں کو میز پر رکھتے اور مریخ پر جانے جیسی سنجیدگی لیے ایسے دیکھتے جیسے کہتے ہوں تمہاری یہ جرت کہ تم یہاں تک آئے، لاؤ دکھاؤ کیا مسئلہ ہے. آئے ہیں پڑھنے، نیوٹن بننے، باتوں سے فرصت نہیں اور آ جاتے ہیں پروفیسرز کو تنگ کرنے ہیں. اور وہ پھر اس پیش ہونے والے نیوٹن سے وہ سوال کرتے کہ اس بیچاری کو رندھے گلے کے ساتھ معذرت کر کے اٹھنا پڑتا. نالائق، اپنی پشت پر یہ سرگوشی بھی سننا پڑتی. رندھے گلے کے ساتھ اور نالائق کا لقب لے کر جب وہ پروفیسر ڈرل کے آفس سے باہر آئی تو اسے بھیجنے والے اس کے کلاس فیلوز کو کوریڈور میں لوٹ پوٹ ہونے لگے. انہوں نے نہ جانے کون سے جھوٹ سچ کو گھڑ کر اسے بھیجا ہوگا اور اسے آفس سے باہر آنے کے بعد معلوم ہو گئی. وہ خاموش کھڑی ان کے کہے سنتے رہی، خود بھی ہنسنے لگی. اس بار اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل انہیں دے مارنے کی حرکت نہیں کی اور نہ ہی دہاڑے مار مار کر رونے کی. وہ مانچسٹر کے رنگ میں رنگ رہی تھی. پہلے کی نسبت وہ خوش نظر آتی. عالیان کو لگنے لگا تھا وہ کسی ونڈر لینڈ میں آ گیا ہے. یعنی صرف ایک لڑکی کے مانچسٹر میں آ جانے سے سارا مانچسٹر ہی ونڈر لینڈ میں بدل چکا تھا. وہ اب تک اپنی ماں کو یاد کر کے سوتا رہا اور کئی کروٹیں بدلنے کے بعد اسے نیند آتی تھی. اب وہ اسے سوچتا، مسکراتا اور سو بھی جاتا. اور کبھی سوچتے سوچتے لحاف کو جھٹک کر اٹھ بیٹھ جاتا اور کہنے لگاتا اچھا تو وہ یہی پری تھی جس کی کہانی کہیں سے بھی شروع و اختتام ہا 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 پر ہوتا ہے. وہ اپنے کلاس فیلوز سے پوچھنے لگا ریٹیچیول دیکھی ہے، وہی چوہے والی؟ نہ، کون سی؟ جس میں چوہا کھانا پکاتا ہے. اچھا، سو سویٹ، وقت ملتے ہی ضرور دیکھوں گی. ہاں، کتنا کیوٹ لگتا ہے نا وہ کھانا پکاتے، لو اٹ. کوئی بھی اس کی طرح آہ نہ کرتا، ناک نہ چڑھاتا. ہاں ٹھیک تھا کہ وہ مشرق سے آیا بھید تھی جسے وہ بوجھ رہا تھا. اسے مشرق سے کوئی بیر نہیں تھا، لیکن مشرق اسے لے ڈوبا. ہندوستان کو لے کر وہ صرف ایک شہر بنارس جانا چاہتا تھا. وہ بھی جب وقت ملتا اسے وہاں جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی. ہندوستان کی سیاحت اس کے لیے بس یہیں تک تھی، اسے کہیں اور نہیں جانا تھا. لیکن امرہا سے ملنے کے بعد جب اسے لاہور جانا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا سب لڑکیاں ایسے ہی دوپٹوں میں الجھتی ہیں
بات بات پر ناک چڑھا کر آنکھ کرتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنکھیں نم کر لیتی ہیں۔ تو کیا لاہور میں سب امراہ جیسی ہیں جو ایسے ظاہر کرتی ہیں کہ جب سے ہٹلر کو آخری سیلیوٹ کرنے والوں میں وہ بھی شامل رہی تھی، اور جو چٹکی بجا کر کہتی ہیں ٹھیک ہے ڈن کیٹو اور کچھ، اور کیٹو سے ذرا دور سڑک کی چڑھائی چڑھتے ہی وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہتی جاتی ہیں خدا کے لیے سامنے دیکھ کر گاڑی چلاؤ، اللہ خیر، اف یہ کس راستے سے لے کر جا رہے ہیں ہمیں، اور کوئی اچھے والا سیدھا راستہ نہیں ہے بیس کیمپ کی طرف جانے کے لیے؟ نہیں نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، پھر بھی کوئی اور راستہ ہو تو اچھا ہے، سیدھا سادہ سا۔ جب وہ فارغ ہوتا تو لاہور نامہ پڑھتا رہتا، یعنی اپنے فارغ اوقات کار میں وہ لاہور میں رہتا۔ وہ اتنا لاہور میں رہنے لگا کہ صبح آنکھ کھلتے ہی سے خود کو یاد کروانا پڑتا کہ وہ سینٹ اینسلم ہال میں ہے، کینٹ یا مال میں نہیں۔ وہ روز پاکستانی اخبار بھی ضرور پڑھتا کہ لاہور میں کیا کیا ہو رہا ہے، لاہور میں کچھ بدل تو نہیں گیا، وہ جو صوبائی حکومت نے مال پر بگھی اور ڈاچی چلانے کی شروعات کی تھی وہ ختم تو نہیں کر دی، اور وہ بازار جنہیں زبردستی 2 بجے بند کرایا جاتا ہے وہ حکومت کے اعتاب سے بند ہی تو نہیں ہو گئے۔ اور اس بجلی کا کیا بنا، کیا کچھ پیش رفت ہوئی؟ اس نے لوڈ شیڈنگ کے بارے میں اتنا پڑھا کہ اس نے امراہ سے پوچھ لیا کیا واقعی پاکستان بجلی کو لے کر اتنے بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے؟ اس کا رنگ فکسا ہو گیا۔ نہیں پر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہیں، وہ اس کے نہیں پر دنگ تھا۔ ہر روز وہ بجلی کو لے کر خبریں پڑھتا تھا۔ ایسے ہی وہ میرا ہال میٹ بتا رہا تھا۔ اس نے جھوٹ بولا کہ سچ اسے بتانا پڑتا کہ وہ کیوں لاہور کو اتنا کھنگالتا پھر رہا ہے، اور آج کل وہ لاہور کی فکر لاہوریوں سے زیادہ کیوں کر رہا ہے۔ کیا بتا رہا تھا؟ کوئی پاکستانی ہے یا ہندوستانی؟ اس نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔ عالیان کے لیے یہ حیران کن منظر تھا، یہی کہ وہاں بجلی کا مسئلہ۔ وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے بجلی کا، سب ٹھیک ہے جیسے یہاں سب ٹھیک ہے۔ کیوں ہوگا وہاں کوئی مسئلہ ہے؟ اسے یقیناً اس ہاسٹل فیلو پر غصہ آ رہا تھا۔ عالیان دنگ اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اپنے ملک کی عزت کو لے کر وہ اتنی حساس تھی کہ غیر ملکی کے سامنے کسی بھی اندرونی مسئلے کو لے کر بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، یعنی یہ ان کے گھر کا معاملہ تھا، غیر ملکی دور رہے اس سے۔ میں نے خبریں سنی ہیں BBC پر، احتجاج دیکھے ہیں۔ کبھی کبھار بجلی کا چھوٹا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو بس تھوڑے سے لوگ احتجاج کر لیتے ہیں، بس ایسے ہی۔ امراہ ایک باکمال پاکستانی تھی۔ 7 سالوں کی خون کے آنسو رلانے والی لوڈ شیڈنگ کو وہ ایک چھوٹا بڑا کبھی کبھار کا مسئلہ کہہ رہی تھی۔ وابڈا والوں کی مشترکہ سیلیوٹ پر اس کا قومی حق تھا، 7 توپوں کی سلامی پر بھی۔ کبھی کبھار کے مسئلے پر لوگ ایسے احتجاج کرتے ہیں۔ انہوں نے حکومتی آفس کو آگ لگا دی تھی۔ تم نے کوئی غلط خبر دیکھ لی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ آگ کیوں لگائے گا بھلا کوئی؟ سب ٹھیک رہتا ہے لاہور میں، پاکستان میں، بہت پیارا ملک ہے ہمارا، ہمیں وہاں کوئی مسئلہ کوئی مشکل نہیں۔ ہاں یقیناً بہت پیارا ملک ہوگا، جس ملک کی رہنے والی اس کی کسی خامی کو زیر بحث نہیں لا رہی، جس کے خلاف وہ ایک بات نہیں سننا چاہتی، وہ ملک کتنا پیارا ہوگا، وہ امراہ سے زیادہ پیارا ہوگا نا۔ عالیان کو اس کی یہ حساسیت اتنی اچھی لگی کہ اس نے پاکستان کو لے کر وہ خبریں ہی پڑھنی بند کر دیں جس میں کسی مسئلے کی نشاندہی ہوتی۔ لاہور میں سب ٹھیک ہے جیسے مانچسٹر میں سب ٹھیک ہے، تو امراہ کا لاہور اس کا ہو گیا تھا، جیسے عالیان کا مانچسٹر امراہ کا ہو چکا تھا۔ ایسے ہی فاصلے کم ہو جاتے ہیں۔ محبت ہی میں ہم اپنی ساری قیمتی چیزیں ہتھیلی پر رکھ کر پیش کر دیتے ہیں کہ لو یہ آج سے تمہاری ہوئی، مجھ سے زیادہ تمہارا ان پر حق ہے، ان سے اب تم بھی پیار کرنا، ان کا خیال رکھنا، لو اب آج سے مانچسٹر ٹاؤن ہال تمہارا، مینار پاکستان میرا۔ تم ہیٹین پارک سے لطف اٹھانا، مجھے لاہور کا چڑیا گھر چھوڑانا، پکاڈلی اسٹریٹ پر چہل قدمی تم کرنا، مال کی بگھی پر مجھے بٹھا دینا۔ جین آسٹن تمہیں پڑھنی ہوگی، ہاں میں بانو قدسیہ کو ضرور پڑھوں گا۔ فش اینڈ چپس کاٹیج پائی اب تم کھانا، کلچے نہاری میں کھاؤں گا۔ اوئے سن اب میں کہا کروں گا اور تم او مائے مائے کیا کرنا۔ اسے معلوم نہیں تھا وہ اس سے محبت کر رہا ہے، محبت اب ریشمی بلی جو میاؤں بھی نہیں کرتی اور پسر کر بیٹھ جاتی ہے، آنکھیں موند کر میٹھی نیند سو جاتی ہے۔ اب اسے بالکل نہ اٹھایا جائے، اسے سریلی بانسری کی لوری سنتے سونے دیا جائے۔ کال سے امراہ کو چھپائے رکھنا کسی مہم کو سر کرنے کے برابر تھا۔ بظاہر کال ایسے ظاہر کرتا جیسے وہ بالکل انجان ہے اور اس کے پاس تو اتنا وقت ہے ہی نہیں کہ وہ عالیان کی نگرانی میں ضائع کرتا پھرے، لیکن حقیقت میں وہ ان لوگوں میں سے تھا جو 24 گھنٹے
کو 24 دن بنا لیتے ہیں۔ ایک رات جب وہ دونوں سڑک پر شرط لگا کر دوڑ رہے تھے اور کال جیت چکا تھا، اس نے پھولے سانس کے ساتھ کہا، تم آج کل مسلسل مجھ سے ہار رہے ہو، ایک دوڑ میں ہرا کر تم مجھے لوزر نہیں کہہ سکتے۔ وہ ہنسا، ایک دوڑ میں؟ کم آن آلیان، اس ہفتے میں یہ تیسری بار ہے، میری صحت کچھ خراب ہو گئی ہے، میں فٹ نہیں ہوں۔ وہ اور ہنسا، تم ہار رہے ہو مطلب تم کہیں اور جیت رہے ہو، مجھ سے ہار کر تم اہمیت نہیں دے رہے۔ میرے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، میں نے تم سے کہا تھا کہ مارٹن کو اسٹور روم میں لاک کرنا ہے تو تم نے کہا کہ وہ بیچارہ ڈر جائے گا، اس سے پہلے تو تمہیں کسی کے ڈرنے کی پرواہ نہیں ہوئی۔ اگر وہ انتظامیہ سے ہماری شکایت کر دیتا؟ کال منہ کھولے سے دیکھتا رہا، اس سے پہلے ہم ڈیوڈ کے ساتھ یہ کر چکے ہیں، اور اسے تو ہم نے کوڑے دان میں کیا تھا اور بیچارہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ تم اب بدل رہے ہو، میں اکیلا تمہیں بدلنے نہیں دوں گا۔ کال نے گھوسا دکھا کر کہا، میں اب بڑا ہو رہا ہوں۔ نہیں، بڑے ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں یہ، مجھے تشویش ہے بلکہ خوف ہے میں اپنا بہترین دشمن کھو دوں گا۔ سر کال کہتے ہیں دوست ہو نہ ہو دشمن ضرور ہو، اور تم جانتے ہو پوری یونیورسٹی میں میری ٹکر صرف تم سے ہے۔ کال نے اس کا سینہ ٹھوک کر کہا، تم انتظار کر لو، فریشر میں بہت سے بحثیں تمہاری ٹکر کے آگے آ چکے ہوں گے، جتنی چاہے انہیں ٹکر مار لینا۔ میرا خیال ہے وہ بل آ چکا ہے۔ سر کال نے پرسوچ سر ہلایا۔ آلیان زیر لب ہنسا، امراہ بل، ہاں ہاں ہاں، وہ سوچ کر رہ گیا۔ امراہ کے نام پر ویسے ہی مسکرا دیا کرتا تھا، وہ اس کے ساتھ پر کیسے نہیں مسکرایا کرے گا۔ ہر بار ایک نئی مسکراہٹ، ہر بار ایک نئی ادا، پرانی امراہ کی جگہ ایک نئی امراہ کی جگہ لیتی ہوئی پھر سے پرانی امراہ۔